الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عزیزان گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. عشرہ مغفرت. اللہ کریم اس عشرے میں حضور کی پوری امت کی بخشش فرمائے اور ہمیں اس مہینے کی برکات اور حسنات اور سعادتیں اللہ کریم نصیب فرمائے. تو آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع منتخب کیا گیا وہ فتح مکہ، جو کہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہے، چونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ میں
باختلاف روایات 18, 19 یا 20 رمضان المبارک 8 سن ہجری اللہ کریم نے فتح مکہ کا اعزاز اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ تو یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بڑا ہی سنہری باب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر سے ظلم و ستم برداشت کر کے اور مسلسل تکالیف برداشت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے تھے، صرف 8 سال کے عرصہ میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ایسی عزت سے نوازا اور ایسا عروج اللہ نے اپنے نبی کو دیا کہ حضور 8 ہجری میں 12,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتح ہو کے داخل ہوئے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ مصطفیٰ کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے۔ جو 2 نکلے تھے شہر سے، ایک رسول اللہ تھے، دوسرے جناب صدیق اکبر تھے، غار ثور میں چھپے تھے 3 راتیں اور چھپ کے ہجرت کی تھی۔ اللہ نے 8 سال کے اندر دکھا دیا پوری کائنات کو کہ اللہ کی نصرت جس کے ساتھ ہو اللہ اسے ہی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضور کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی اور فتح مکہ، یہ قرآن پاک میں سورۃ الفتح جو ہے 26ویں پارے میں اس کی پہلی آیت جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، فرمایا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ مبین کا مطلب ہے روشن، یعنی بڑی واضح فتح ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی اس فتح مبین سے مراد، بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ فتح مبین سے مراد یہ فتح مکہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی بشارت دے دی تھی حدیبیہ کے مقام پر، جب حضور واپس گئے نا عمرہ کیے بغیر اور معاہدہ ہو گیا مکے والوں سے، تو اللہ نے اس وقت حضور کو تسلی دی، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے، بڑی واضح فتح ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے اللہ نے فتح مبین فرمایا۔ اور ایک صورت ہے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا جب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی نا اور فتح آئے گی، آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اے محبوب اس وقت آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْهُ اور اس سے بخشش مانگیں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو اس سورت کے بارے میں سورۃ الفتح جو ہے اذا جاء نصر اللہ، سورۃ النصر جو ہے اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ نے نازل فرمائی کہ اب اسلام کے عروج کا دور شروع ہو گیا۔ جس دین کے لیے حضور نے پتھر کھائے تھے، جس کے لیے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، جس کی خاطر صحابہ کرام کو گرم ریت پہ لٹایا گیا تھا، جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا تھا، آج اس دین کی فتح کا اللہ کریم نے جھنڈا مکے کے اندر گاڑ دیا۔ اور مسجد فتح بھی ہے نا مکہ شریف کے اندر، مسجد فتح ہے، یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ حضور داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے دن، اور جہاں جھنڈا گاڑا گیا تھا جس کو مسجد الرایا، جھنڈے والی مسجد بھی کہتے ہیں، یہاں پہ جھنڈا گاڑا تھا فتح کا۔ تو اللہ کریم نے 8 ہجری کو اپنے محبوب کو فتح مبین عطا فرمائی۔
تو یہ بڑا ویسے ایک طویل باب ہے، اس کے اسباب کیا بنے، کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پلاننگ کی اس کے لیے، اور کیسے اللہ کریم نے حضور کی مدد فرمائی۔ میں چند باتیں اس میں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 12,000 کا لشکر تیار فرمایا تو اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ حضور صرف مسجد کے امام نہیں بن کے آئے، حضور کائنات کے سب سے بڑے سپہ سالار بن کے تشریف لائے۔ صرف امامت حضور کی سیرت کا باب نہیں ہے، یا صرف لوگوں کے لیے یہ ویلفیئر کے کام خدمت خلق ہی نہیں، بلکہ حضور کائنات کے سب سے بڑے کمانڈر ہیں کہ اس جیسا کمانڈر کائنات میں اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ حضور کی تدابیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظامات، سیاسی امور اور جنگی جو سرکار کی تدابیر تھی وہ مثالی ہیں۔ 12,000 کا لشکر سرکار نے تیار فرمایا اور اس کی باقاعدہ ترتیب موجود ہے۔ حضور نے اس کو دستوں میں بانٹا، کسی دستے کا کسی کو سپہ سالار بنایا، کسی کو کسی کا بنایا، پوری ترتیب کے ساتھ وہ لشکر مکہ شریف کی طرف نکلا۔ بڑی اور رمضان کی 10 تاریخ تھی جب مدینہ سے صحابہ نکلے، تو اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ روزہ رکھنے سے بھی زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ اسلام کی بلندی ہے۔ اسلام کی بلندی روزے سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اگر کسی جگہ اسلام کی عزت کی ضرورت پڑ جائے اور روزوں میں جنگ کرنی پڑ جائے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ روزے چھوڑ دو، اسلام کی عزت کے لیے لڑو۔ اور اس وقت پوری امت کے اوپر جہاد فرض ہے۔ 57 اسلامی ممالک کے تمام سربراہان پہ فرض ہے کہ وہ اعلان جہاد کریں۔ پوری امت حج کی بجائے، روزوں کی بجائے اور باقی عبادات کی بجائے کیا کرے؟ جہاد کرنا اس کے لیے افضل ہے۔ لیکن ایسے حکمران کہاں سے آئیں گے؟ ایسے غیرت مند لیڈر کہاں سے آئیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی 10 کو آپ مدینہ شریف سے نکلے ہیں 12,000 کا لشکر لے کر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے فتح نصیب فرمائی، اور راستے میں ایک مقام پہ حضور نے روزے کھولنے کا حکم دے دیا۔ پہلے مسلمان روزے رکھتے رہے، لیکن جب پہنچے نا قدید کے مقام پر تو حضور نے خود پانی نوش فرما کے صحابہ کو فرمایا کہ میں نے بھی روزہ کھول دیا ہے، تم بھی روزہ کھول دو۔ چونکہ سفر میں تھے نا، تو سفر کے اندر اللہ کریم نے اجازت دی ہے، اور پھر صرف سفر نہیں تھا، یہ سفر جہاد بھی تھا کہ جہاد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ افطار کر دیا اور صحابہ کو بھی افطاری کا حکم عطا فرمایا۔ اور وہاں راستے کے اندر ایک حضور کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو سرکار نے ایک صحابی حضرت جمیل بن سراقہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا تم یہاں پہ کھڑے رہو جب تک سارا لشکر گزر نہ جائے، تم نے یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ کیوں؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی صحابی کسی اس جانور کے بچے کو تکلیف پہنچا رہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین کہ ایک ناپاک جانور ہے اور اس کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اب آپ حضور کی سیرت بھی پڑھ لیں اور یہودیوں کے طریقے اور ان کے بھی انداز پڑھ لیں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ دہشت گرد کون ہے۔ میرے نبی کا دین دہشت گرد نہیں، دہشت گرد یہ یہود و نصارہ ہے۔ حضور نے تو ایک کتیا کے بچے کی بھی حفاظت فرمائی اور صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے یہاں پر اس جانور کی حفاظت کرنی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر جب مر الزہران کے مقام پہ پہنچا تو وہاں ابو سفیان، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس وقت اسلام کے دشمن بن کے آئے، یہ جاسوسی کرنے دیکھنے آئے ہوئے تھے کہ کیا معاملہ ہے، مسلمانوں کی جاسوسی کرنے۔ تو یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایک ضروری بات میں عرض کر دوں
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں اور سب سے آخری مہاجر ہیں۔ مہاجرین میں سب سے آخری مہاجر کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ راستے میں حضور سے ملے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کی طرف جا رہے تھے تو حضرت عباس مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، مقام جحفہ پر حضور سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہجرت کر کے مدینہ آ رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا عباس جس طرح میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، تم مہاجروں میں سب سے آخری مہاجر ہو۔ یعنی آخر المہاجرین جو ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر انہوں نے سامان بھیج دیا اور سامان بیچ کر خود حضور کے ساتھ مکہ کی طرف چلے گئے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اب راستے میں حضرت عباس بھی ساتھ تھے، اور جب یہ مرد الزہران کے مقام پہ پہنچے نا تو ابو سفیان جاسوسی کرنے کے لیے وہاں پہ آیا ہوا تھا۔ حضرت عباس نے ان کو دیکھ لیا اور ان کو بٹھایا اپنی سواری کے اوپر، خچر کے اوپر، اور سرکار کی بارگاہ میں لے آئے اور دعوت دی حضرت عباس نے کہ تم بھی ایسا کرو، کلمہ پڑھ لو ورنہ دیکھ لو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ تم نے بڑی عداوت کی ہے اسلام کے ساتھ، بڑی دشمنی کی ہے، لیکن کچھ نہیں ملا تمہیں۔ بالآخر اللہ نے اپنے نبی کو عزت کا تاج پہنایا ہے۔ تو اس کو حضور نے بھی دعوت دی۔ حضرت عباس خچر کے پیچھے بٹھا کر اس کو لے کے جا رہے تھے تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ تو حضرت عمر نے تلوار پکڑی اور پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ تو ڈھونڈ رہے تھے کہ ابو سفیان ملے اور میں اس کی گردن اڑا دوں۔ انہوں نے فرمایا ٹھہر جاؤ اللہ کے دشمن، آج میں تمہارا سر تن سے جدا کروں گا۔ تو حضرت عباس نے خچر کو تیز دوڑا دیا اور حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور کے سینہ مبارک سے لپٹ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ عمر سے بچا لیں، ابو سفیان کو عمر سے بچا لیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، آج تک اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ۔ اس کو دعوت اسلام دی سرکار نے، اور اللہ کے نبی کی دعوت کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ تو مسلمان ہو گئے، اور پھر یہاں سے جب لشکر گزرنے لگا نا تو حضور نے حضرت عباس کو فرمایا کہ ابو سفیان کو یہاں کھڑا کرو تاکہ یہ دیکھے کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے۔ اس کو دکھاؤ صحابہ کا لشکر، اس کو دکھاؤ اسلام کی طاقت۔ جب لشکر گزرتے گئے تو حضرت عباس تعارف کرواتے گئے کہ یہ فلاں لشکر ہے، یہ فلاں لشکر ہے، اور ایک لشکر جس میں خود اللہ کے نبی جلوہ گر تھے، اور سبز رنگ کی وردی تھی ان کی۔ اس دن سبز رنگ کی وردی تھی، سبز چادریں انہوں نے لی ہوئی تھی۔ سرکار کا جو لشکر تھا نا سبز رنگ کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا۔ اور جب یہ لشکر گزرا تو حضور کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے اور بائیں طرف حضرت اسید بن حدیر تھے، یہ دونوں حضور کے دائیں بائیں تھے۔ اور اس لشکر کا جھنڈا جو تھا نا وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے عطا فرمایا تھا۔ جب ابو سفیان کے پاس سے گزرے نا تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ آج کا دن الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، الیوم اذل اللہ قریشہ۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا آج کا دن جنگ کا دن ہے، اور آج حرمت پامال ہو جائے گی، اور آج قریش والوں کو اللہ ذلیل کرے گا۔ حضرت سعد بڑے جلال میں تھے، غصے میں تھے۔ تو جب یہ جملے ابو سفیان نے حضور کو بتائے نا کہ یا رسول اللہ سعد نے ایسے جملے کہے ہیں، آپ اسے منع کریں، آپ کے رشتہ دار ہیں مکہ میں سارے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں اے ابو سفیان، سعد نے غلط کہا ہے، الیوم یوم المرحمہ۔ حضور نے فرمایا آج کا دن تو رحمتیں بانٹنے والا دن ہے، اور الیوم یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ، فرمایا آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ کعبے کو عزت عطا فرمائے گا۔ الیوم تکسا فیہ الکعبہ،
فرمایا آج کعبے کو غلاف چڑھایا جائے گا، الیوم یوم عز اللہ فی قریشا، آج کا دن وہ ہے کہ جس میں اللہ قریش کو عزت کا تاج پہنائے گا۔ یعنی حضور نے وہ جملے بدل دیے، فرمایا فتح مکہ کعبے کی بے حرمتی کا دن نہیں ہے، بلکہ فتح مکہ کعبے کی عزت کا دن ہے۔ آج تو کعبے کو بتوں سے پاک کیا جائے گا، آج تو کعبے کو شرک سے پاک کر کے یہاں پہ اللہ کی توحید کا جھنڈا گاڑا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے نا مکہ المکرمہ میں، تو حضور کے داخلے کا جو انداز تھا وہ انداز بڑا عجیب ہے۔ جب کوئی بادشاہ کسی شہر کو، کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو وہ اس میں اکڑ کے داخل ہوتا ہے، وہ متکبرانہ انداز میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن آج حضور جب مکہ میں داخل ہوئے نا تو سرکار کا داخل ہونے کا انداز جو ہے نا وہ عاجزانہ تھا۔ کس طرح حضور داخل ہوئے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب مکہ میں داخل ہوئے تو سرکار نے سر مبارک بالکل نیچے لگایا ہوا تھا، اونٹنی کی جو کوہان ہے نا اس کے ساتھ حضور کا سر مبارک لگ رہا تھا۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، اور حضور نے بتایا کہ میں عاجز بندہ بن کے آیا، میں یہاں پر ظالم حکمران بن کر نہیں آیا۔ حضور عاجزی سے، انکساری سے سجدہ کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، اور جب اتنا بڑا لشکر لوگوں نے دیکھا، 12,000 بندہ ہے، اور کوئی حضور کے دائیں ہے کوئی بائیں ہے، اور حضور کا اتنا ادب کر رہے ہیں کہ اگر حضور کسی مقام پر اترے، جب حضور صحن حرم میں اترے نا تو یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور صحن حرم میں اترے تو رش اتنا تھا کہ نیچے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، نیچے پاؤں لگنے کی جگہ موجود نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام نے آج حضور کو کیسے اتارا؟ اللہ اکبر! یہ عشق کا ایک عجیب انداز آپ کو میں بتاتا ہوں کہ صحابہ نے جب حضور اترنے لگے نا تو نیچے اپنے ایسے تلیاں کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کے قدم زمین پہ نہیں لگنے دیے، ایسے تلیاں کر لی، حضور ان کے اوپر چل کے جا رہے تھے۔ یہ ان کی محبت اور ادب تھا کہ حضور کے آگے اپنے ہاتھوں کو بچھا دیا کہ حضور اس کے اوپر آپ تشریف فرما۔ تو جب مکے کے کافروں نے دیکھا کہ حضور کا اتنا بڑا لشکر، انہیں پتہ چل گیا کہ اب ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان سے جنگ کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ نے آج مصطفیٰ کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا۔ تو حضور جب اترے تو سب سے پہلے کعبے کا طواف فرمایا، سواری کے اوپر پہلے طواف کیا پھر اترے۔ سرکار نے کعبے کا طواف فرمایا، اور حجر اسود کے سامنے جب حضور آتے نا تو اپنی چھڑی مبارک جو تھی اسے لگا کر اسے چوم لیتے۔ اس طرح سرکار نے حجر اسود کو بوسہ دیا، 7 چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آب زمزم نوش فرمایا، اور جتنے بت تھے کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے، حضور چھڑی کا اشارہ فرماتے اور فرماتے جا الحق و زہق الباطل، حق آیا اور باطل چلا گیا۔ ادھر حضور اشارہ فرماتے، بت منہ کے بل نیچے گر جاتا۔ اچھا، یہاں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا کہ حضور نے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف اشارہ فرمایا۔ دور سے حضور چھڑی کا اشارہ فرماتے بت گر جاتا۔ وہ کہتے ہیں ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو بت ہے نا، یہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے کہ یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ بت وغیرہ، انہیں قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اگر حضور ہاتھ لگا دیتے، وہ فرماتے ہیں اگر حضور کسی بت کو ہاتھ لگا دیتے تو اسے جہنم کی آگ میں نہ ڈالا جاتا۔ حضور نے
اور یہاں وہ ضمناً ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور ایک دن اپنی شہزادی جناب سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لائے تو حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا روٹیاں لگا رہی تھی. تو وہ روٹیاں لگا رہی تھی، حضور نے فرمایا فاطمہ مجھے دو کچھ میں بھی لگا دوں. تو کچھ روٹیاں حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگا کر تندور میں لگائی تو ساری روٹیاں پک گئی، لیکن جن روٹیوں کو حضور نے لگایا تھا وہ ساری کچی کی کچی ہے. تو سیدہ پاک کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری روٹیاں پک گئی ہیں لیکن جو آپ نے لگائی تھی وہ نہیں پکی. حضور نے فرمایا فاطمہ جسے محمد ہاتھ لگا دے اسے آگ کیسے جلا سکتی ہے. یہ حضور کا ہاتھ اگر لگ جاتا نا تو یہ بت بھی جہنم میں نہ جاتے. تو حضور نے سارے بت گرا دیے. جو کعبے کے اندر بت تھے کچھ بت اونچے تھے. تو حضرت مولا علی شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں اور ان بتوں کو گرا دیں. حضور نے فرمایا نہیں علی تم میرا نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. آج منظر عجیب ہوگا، آج طریقہ عجیب ہوگا. کیا منظر ہوگا؟ فرمایا کندھے نبیوں کے امام کے ہوں گے، اوپر سوار علی المرتضیٰ. حضور نے اپنے مبارک کندھوں پہ مولا علی کو سوار کر لیا. مولا علی کو سوار کر کے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ان بتوں کو گرا دو. ٹھیک ہے بیٹھو اللہ خیر. تو سرکار علیہ السلام نے مولا علی کو فرمایا علی بتاؤ تم میرے کندھوں پہ سوار ہو، ہاتھ کہاں تک جا رہا ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر فرمائیں تو عرش کا پایا پکڑ لوں، عرش کا پایا پکڑ لوں. جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھ جائے اس کے ہاتھ کا یہ عالم ہے، تو جس کے کندھوں پہ بیٹھنے والے کو یہ مقام ملا ہے اس نبی کی نظر کا عالم کیا ہوگا. تو جب نیچے اترے تو مولا علی نے مسکرانے لگے. حضور نے فرمایا علی مسکرائے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں چوٹ نہیں لگی. فرمایا تمہیں چوٹ کیسے لگتی؟ تمہیں بٹھانے والا مصطفیٰ ہے، اتارنے والا جبریل ہے. تو بتوں کو اس دن کعبہ سے نکالا گیا اور مولا علی کو بھی یہ شرف ملا کہ بتوں سے اس گھر کو پاک کیا گیا. اب کعبۃ اللہ کی جو چابی تھی نا یہ عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا مکے کا، اس کے پاس تھی. یعنی وہ کعبے کا کنجی بردار تھا، چابی اس کے پاس تھی. تو حضور نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. جب بلایا گیا تو حضور نے فرمایا عثمان چابی لے کے آؤ. اور ایک دفعہ ہجرت سے پہلے حضور نے عثمان بن طلحہ کو کہا تھا کہ چابی دو میں نے اندر بیٹھ کے عبادت کرنی ہے. تو اس نے کہا سب کو دے سکتا ہوں لیکن آپ کو کعبے کی چابی نہیں دوں گا. تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ جو چابی تیرے ہاتھ میں ہے نا ایک وقت آئے گا یہ چابی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. اس نے کہا کہ کیا اس دن قریش والے ذلیل ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، اس دن قریش والوں کو عزت ملے گی. فرمایا جاؤ چابی لے کے آؤ. وہ چابی لے کے آیا تو حضور نے فرمایا کہ عثمان وہ وقت یاد کرو ہم نے چابی مانگی تھی تم نے نہیں دی، لیکن آج یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں اور قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی. تم ظلم کی انتہا کرتے رہے، مصطفیٰ درگزر کی انتہا کر رہا. اور سارے مکے والے آج دست بستہ کھڑے ہیں. کسی نے اوجری رکھی تھی کمر مبارک پر، کسی نے پتھر مارے تھے، کسی نے گالیاں دی تھی، کسی نے کچھ کہا تھا، کسی نے کچھ، لیکن آج سارے کے سارے دست بستہ حضور کے سامنے حاضر ہیں. تو سرکار نے پوچھا، فرمایا بتاؤ تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ آج کیا کرنے والا ہوں؟
تو جتنے قریش والے تھے نا سب نے یک بارگی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے انتا اخن کریم و ابن اخن کریم، ہمیں پتہ ہے کہ آپ بھی بڑے کرم والے ہیں اور آپ کے والد بھی بڑے کرم والے تھے، آپ کریموں کی نسل ہیں، آپ کا گھرانہ بدلہ لینے والا نہیں، آپ تو نظر رحمت فرمانے والے ہیں، آپ مہربانیاں فرمانے والے ہیں۔ تو سرکار نے اس دن پھر اعلان فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ انہوں نے کنویں میں ڈالا، لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، انہوں نے سب کو معاف فرما دیا۔ تو فرمایا کہ جاؤ میں نے تم سب کو آج معاف کر دیا۔ یہ حضور نے فتح موقع کے موقع پر، اور چند لوگ تھے جو بہت بڑے گستاخ تھے، ان کو قتل کا حکم دیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن باقی سب کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ اور جب حضور مکے میں آئے نا تو پیچھے آپ کے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے، توجہ فرمائیں، حضرت زید غلام تھے، حضور نے ان کو آزاد کر کے بیٹا بنایا تھا، اور حضرت اسامہ ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور بتا رہے ہیں کہ تم غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، اور اللہ کا نبی آج اپنی اونٹنی کے اوپر بٹھا کے غلام کے بیٹے کو لا رہا ہے۔ یہ حضور نے عزت عطا فرمائی غلاموں کو۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا، اذان کا وقت ہوا، تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور کے مؤذن تو 4 ہیں، لیکن سب سے جو عظیم مؤذن ہے نا سرکار کے، جنہیں کائنات جانتی ہے، وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی اذان کی بات ہوگی نا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ضرور ہوگا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضور نے فرمایا بلال اذان پڑھو۔ عرض کی حضور کہاں پڑھو؟ مدینہ میں پڑھی ہیں نیچے کھڑے ہو کر، بدر میں پڑھی ہیں نیچے کھڑے ہو کر، احد میں پڑھی ہے نیچے کھڑے ہو کر۔ حضور آج مکہ فتح ہو گیا ہے، آج کہاں اذان پڑھوں؟ تو قربان جائیں اللہ کے محبوب نے جو عزت بلال کو عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا بلال آج ایسا کرو، آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر، دیکھیں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوں گے بلال تو کعبے کے اوپر اگر نماز پڑھے نا کوئی بندہ یا کعبے کے اندر، تو جدھر مرضی چہرہ کر لے، کیونکہ چاروں طرف کعبہ ہے نا، چاروں طرف کعبہ ہے۔ تو بلال حبشی جب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوں گے تو اب ہر طرف چہرہ کرنا جائز ہوگا، چاہے مشرق کو کرتے، چاہے مغرب کو کرتے، چاہے شمال کو کرتے، چاہے جنوب کو کرتے، لیکن آج بلال حبشی نے چہرہ کدھر کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس دن بلال نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف کر کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو کہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو کرے فیصلہ وہ لازوال کرتا ہے، ادنا آئے تو اسے با کمال کرتا ہے، کالا آئے تو اسے با جمال کرتا ہے، میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، ارے ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے جب اذان حضور نے فرمایا پڑھو، تو جب بلال کی اذان آئی نا تو جو کافر کھڑے تھے انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک کافر عتاب بن اسید اور حارث بن شام کہنے لگے، ایک نے کہا کہ شکر ہے آج میرا باپ دنیا میں نہیں، اگر وہ منظر دیکھتا نا تو آج غم سے مر جاتا کہ آج کالے رنگ کے غلام کو کعبے پہ کھڑا کر دیا۔ ایک بولا، بڑے نازیبا کلمات اس نے بولے حضرت بلال حبشی کے بارے میں،
سب کے اپنے اپنے کلمات تھے، تو حضور نے سب کو بلا لیا، سب کو بلا لیا اور سب کو بتایا، فرمایا تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، بتاؤ کہا ہے یا نہیں کہا؟ جب انہوں نے یہ بات سنی نا تو وہ کہنے لگے جی یہ بات تو ہم نے تنہائی میں کی تھی، سوائے ہمارے کسی کو پتہ نہیں، جو چھپی ہوئی باتیں بھی بتا رہا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس وقت اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ لوگو یہ رنگ نہ دیکھو کہ بلال کا رنگ کالا ہے، ہم نے انسان کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، قبیلے بنائے، کس لیے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قبیلے کو پہچان کے لیے بنائے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جس کے اندر پرہیزگاری زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو تم بلال کا رنگ دیکھ رہے ہو، تمہاری نظر میں بلال کا کالا رنگ ہے، لیکن اللہ کی نگاہ قدرت میں بلال کے دل کا آئینہ ہے کہ بلال کا دل کتنا پاک ہے، بلال کا دل کتنا روشن ہے، بلال کے دل میں کتنی چمک ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے جب اذان پڑھی تو ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا ابو محذورہ، اس نے نقل اتاری۔ جب حضرت بلال نے اذان پڑھی نا تو اس نے نقل اتاری مذاق کے طور پہ، کافر تھا، اس نے مذاق اڑا کے نا تو نقل اتاری، لیکن اس کی آواز بڑی پیاری تھی۔ حضور نے اس کی آواز سن لی کہ اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، اس نے تو مذاق اڑایا تھا، حضور نے بلا لیا، فرمایا تمہاری تو آواز بہت اچھی ہے۔ حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ بھی بالکل تھوڑی عمر کا لڑکا تھا، ابو محذورہ، حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا تم نے چند کلمات پڑھے ہیں، میں تمہیں پوری اذان نہ سکھا دوں؟ تم جفا کرتے رہے اور ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے۔ جو مذاق اڑا رہے ہیں، حضور نے اس کو فرمایا تمہیں پوری اذان سکھا دوں۔ حضور نے پوری اذان سکھائی اور اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی۔ جب سرکار کے قریب آیا نا تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، سرکار کا غلام بن گیا، اور یہ صحابی رسول پھر مؤذن بنے۔ ان کی حضور نے ڈیوٹی لگائی اذان کی، حضرت سیدنا ابو محذورہ۔ لیکن اگلی بات بڑی خوبصورت ہے کہ جب حضور نے سر پہ ہاتھ رکھ کے اذان سکھائی تھی نا تو ساری زندگی حضرت ابو محذورہ نے وہ بال نہیں کٹوائے جہاں حضور نے ہاتھ رکھا تھا، ساری زندگی وہ بال اتنے بڑے ہو گئے کہ جب وہ کھولتے تھے نا بال تو وہ پاؤں تک آ جاتے، لیکن حضرت ابو محذورہ نے کٹوایا نہیں۔ کسی نے کہا کہ ابو محذورہ کٹوا لو اتنے لمبے بال، تو انہوں نے کہا وہاں کینچی کیسے لگواؤں جہاں مصطفیٰ کا دست اقدس لگا ہوا ہے۔ تو یہ فتح مکہ اسلام کی عزت کا دن ہے کہ جس دن اللہ کریم نے اسلام کو عزتوں سے نوازا، اور اس دن بڑے بڑے اسلام کے دشمنوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ ابو جہل جو بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا، اس کا بیٹا ہے اکرمہ بن ابی جہل۔ اکرمہ بہت بڑا جنگجو آدمی تھا، لیکن جب حضور آئے نا مکہ میں تو اللہ نے اسے بھی ہدایت عطا فرمائی۔ اکرمہ بن ابی جہل نے کلمہ پڑھا اور سرکار کے صحابہ میں شامل ہو گیا، اور جب آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے شفقت کیا فرمائی، محبت کیا فرمائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ اکرمہ آ گیا ہے، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، جب اکرمہ آیا تو اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، حضور کی رحمت للعالمین کی شانیں دیکھیں کہ اسلام کے بہت بڑے دشمن کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سینہ مبارک سے لگا دیا۔
اپنی چادر کندھوں سے اتار کر اس کے اوپر دے دی۔ تو اکرمہ نے کہا کہ جو نبی اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ ہم ساری زندگی لڑتے رہے، ہم ساری زندگی مخالفت کرتے رہے، اور یہ آج بھی ہمارے لیے چادریں عطا فرما رہا ہے، تو اکرمہ کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو یہ فتح مکہ یہ بڑا ایک لمبا باب ہے، لیکن یہاں سے اسلام کی فتوحات کا بہت بڑا سلسلہ پھر شروع ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، اس وعدے کا اس دن اظہار ہوا۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی سچی غلامی، حضور کا عشق نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی اللہ کریم ہمیں برکتیں اور عزتیں نصیب فرمائے۔ اور صدقہ فطر کے حوالہ سے گزشتہ جمعہ میں نے مختصر عرض کیا تھا کہ یہ جو روزے کی حالت میں بندے کی زبان سے کوئی ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو خلاف شرع روزے کے تقاضے کے خلاف ہیں، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اس امت پہ صدقہ فطر واجب فرمایا، صدقہ فطر واجب فرمایا۔ اور کتنا ہے؟ اس کے اندر جو آٹا اور گندم ہے نا، وہ تقریباً 2.25 کلو ہے، 2.25 کلو، اور جو جو ہے وہ تقریباً 4.5 کلو کے قریب ہے، اور کھجوریں بھی اتنی ہیں۔ اگر کوئی کھجوروں کے ساتھ دے صدقہ فطر تو تقریباً 2100 روپے بنتا ہے، کھجوروں کے حساب سے صدقہ فطر 2100 بنتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے زیادہ مال سے نوازا ہے تو وہ کھجوروں کے حساب سے صدقہ فطر دے۔ کیوں جی؟ کپڑے تو ہم چاہتے ہیں نا سب سے اچھے ہوں، ہمارے جوتا ہمارا سب سے اچھا ہو، تو جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ صدقہ فطر بھی دوسرے صدقہ فطر سے اعلیٰ ادا کریں، اعلیٰ طرز کا جو صدقہ فطر ہے نا وہ ادا کریں۔ اور اس سے بھی مہنگا ہے کشمش کے ذریعے، کشمش جو ہوتی ہے نا، اس کے ذریعے بھی صدقہ فطر تقریباً 4500 روپے بنتا ہے، لیکن کم از کم کیا ہے وہ 300 روپے ہے۔ کم از کم صدقہ فطر کی اماؤنٹ جو علماء نے ریٹ دیکھتے ہوئے گندم کا آٹے کا جو اوسط لگائی ہے وہ تقریباً 300 روپے ہے۔ تو ہر صاحب استطاعت بندے کو چاہیے کہ وہ عید الفطر سے پہلے کوشش کرے کہ اپنا صدقہ فطر ادا کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔